یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ تو میں اور آپ حضور نعرے لگا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، باقی یہ کہنا کہ ہمارے پاس ایٹم ہے، ہم نے شب برات کے لیے نہیں رکھا ہوا، تو تم حضور صرف 5 منٹ چاہیے جی، صرف 5 منٹ، خدا کی قسم ہے جی، میری بات سے اگر آپ اتفاق نہ کریں آپ مجھے روک سکتے ہیں، اسلام میں یہی تو بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا جے میں صحیح گل نہ کراں تو کی کرو گے تسی میرے نال؟ تو پچھلی صفوں سے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں جو دور دراز کے علاقے سے آئے ہوتے ہیں اور دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے عمر آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، لیکن اگر آپ رسول اللہ کی شریعت چھوڑیں گے ہم آپ کی تلوار سے آپ کا سر قلم کر کے۔ حضرت عمر نہیں کہتے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے نظر بند کر دو، یہ وقت کے حاکم کے سامنے کیسے بولنے کی جرت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر اپنی چولی چک کے کہنے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دے غلامہ ایسے ایسے جھڑے پیدا کی تن جڑے عمر نو بھی سدیاں کرنا جان دے رہے۔ 5 منٹ حضور، صرف 5 منٹ کی بات ہے، ہمارے مسلم حکمران یہ کہہ دیں ہم اسرائیل کو 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں، ظلم بند کر لیں، 6 منٹ نہیں ہوگا حضور، اسرائیل آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوگا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن حضور تو ہے، کلمہ تو ہے نا آپ کے پاس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑی کیا طاقت ہے۔ دنیا کی بہترین فوج اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے۔ کھلے لفظوں میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اسرائیل کسی ملک سے نہیں ڈرتا جی، بشمول یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، بشمول اس کی، کسی سے بھی نہیں ڈرتا، پوری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے۔ اگر پوری دنیا میں اسرائیل کسی سے ڈرتا ہے تو وہ داتا صاحب کی دھرتی ہے۔ پوری دنیا میں اگر اسرائیل کسی سے خوف محسوس کرتا ہے تو وہ پاکستان کی پاک سرزمین ہے۔ وہ کہتا ہے پوری دنیا سے میں لڑ لوں گا لیکن میں پاکستان سے نہیں لڑ سکتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے 2 ہی تو ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی ہیں، اور یہ وہ یہودی یہ اس کو کیوں پتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے اور ان کے باپ دادا نے انہیں بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اتنی پاور ہے اور اتنی طاقت ہے کہ ان کے پاس کھجور کی گٹلیاں ہوں کھانے کے لیے یہ چوستے چوستے بدر میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے، ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی ہوئی، اس نے آپ کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ صرف 313 ہوں اور سپر پاور میں 1000 بندہ ہو، یہ اس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ان کے بوئے کچے ہوتے ہیں اور پردے لٹک رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان میں ایک عمر ہے جو کیسر و کسرا کے دروازوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آج بھی اگر وہ ڈرتا ہے، آپ کو اور مجھے 65 کی جنگ نہیں پتا، اس کو 65 کی جنگ پتا ہے، اس نے 73 کی جنگ کی ساری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے پاک فوج ایک اعلان کرے، لوگ اپنے گھروں سے اپنی لکڑیاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے بدر کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے کہ بدر میں صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں، حضرت عکاشہ لڑتے لڑتے گرنے لگے تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک سٹک یوں پھینکی، فرمایا عکاشہ قاتل بہذا، اس کے ساتھ جہاد کرو۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے وہ سٹک تھی، چھڑی تھی، مگر جب میں یوں کرتا تھا تو کافر کی گردن زمین پر آ جاتی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پوری دنیا کے ایٹم بم مل جائیں، رب دو جہاں کی قسم ہے جتنی طاقت اللہ نے کلمہ شریف میں رکھی ہوئی ہے اتنی طاقت دنیا کے کسی ایٹم میں نہیں رکھی۔ وہ ڈرتا ہے آپ لوگوں سے، آپ کے بچوں سے ڈرتا ہے، تو اس لیے وہ پیغام بھیج رہا ہے۔ وہ کہتا ہے صرف تم کھڑے ہو جاؤ، بس تم کہو کہ ہم آ رہے ہیں، بس اتنی بات کہہ دو۔ قربان جاؤں جناب، گھر میں بیٹھ کر راکٹ چھوٹے چھوٹے تیار کرتا ہے حماس، اور پیغام کیا دے رہا ہے؟ کہتا ہے مسلم حکمرانوں تمہیں ہم نہیں کہتے کہ تم ساری دنیا کے وطن چھوڑ کر تم فلسطین آؤ، ایک کام کر لو 10% اسلحہ ہمیں دے دو، صرف 10% اسلحہ، فجر کی نماز آ کر بیت المقدس میں تم پڑھ لینا۔ لیکن میں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ سے 10 بستہ گزارش کروں گا،
یہ جو میں نے آخری سٹیپ عرض کیا یہ وقت کے حاکموں کا ہے. میرے لیے آپ کے لیے ہم اتنا بھی ہم کہہ رہے ہیں نا جی ہم مذمت کرتے ہیں تو شاید ہمیں معافی مل جائے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس دائرہ اختیار اتنا ہے، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اور باقی مسئلہ رہ گیا مومن کا ہتھیار دعا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مانگیں جی. آج اس میں بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، نابالغ لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں ہمارے. یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی مسجد نبوی کا واسطہ بیت المقدس کو آزاد فرما دے. یا اللہ تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کی مبارک انگلیوں اور مبارک ہاتھوں کا واسطہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم ماڑے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تیری بارگاہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے عرض کرتے ہیں یا اللہ حضور کی امت کو حضرت فاروق اعظم کا جانشین عطا فرما دے، سلطان ایوبی اور نور الدین زنگی جیسا کوئی غیرت مند لیڈر عطا فرما دے.